دوستو، آج کے دور میں یہودی دنیا کے سب سے مشہور دھرموں میں سے ایک دھرم ہے، اور اس کی گنتی دنیا کے ان دھرموں میں کی جاتی ہے جن کو آسمانی دھرم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان اور عیسائیوں کی طرح یہودی دھرم کے ماننے والے لوگ بھی آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہیں اور آسمانی کتاب کے حساب سے ہی اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یروشلم شہر یعنی بیت المقدس میں موجود یہ دیوار یہودی دھرم کی سب سے مقدس یعنی سب سے پوتر جگہ مانی جاتی ہے۔ اسلام دھرم میں جو عزت اور اہمیت مکہ میں موجود کعبہ کو دی جاتی ہے، بالکل وہی عزت اور احترام یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں کی طرف سے اس دیوار کو دیا جاتا ہے۔ اس دیوار کو ویسٹرن وال یا پھر دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی دھرم کے مطابق یہ دیوار ہیکل سلیمانی نام کی اس بلڈنگ کا باقی بچا ہوا حصہ ہے کہ جس کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ یہودی دھرم کے لوگوں کے لیے اس دیوار کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونا، گڑ گڑانا فرض سمجھا جاتا ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے بھی یہودی دھرم کے ماننے والے لوگ بالکل اسی طرح ہی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہودی لوگ اس دیوار کے سامنے کیوں روتے ہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلے کہ یہودی لوگ اس دیوار کے سامنے رو کر خدائے تعالیٰ کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس بات کا افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ ان کی سب سے مقدس اور سب سے پوتر بلڈنگ یعنی ہیکل سلیمانی تباہ ہو گئی اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں یہودی دھرم کی کچھ کٹر تنظیمیں بہت تیزی کے ساتھ اس بلڈنگ کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے وقت یہودی آدمیوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے سر پر یرملکہ پہنے۔ یرملکہ اس ٹوپی کو کہا جاتا ہے کہ جو اکثر یہودی آدمیوں کے سر پر دیکھی جاتی ہے۔ عبرانی زبان میں اس ٹوپی کو کپا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دیوار کی لمبائی لگ بھگ 488 میٹر ہے، جبکہ بات کریں اگر اونچائی کے بارے میں تو کچھ جگہ پر کم سے کم اس کی اونچائی 19 میٹر جبکہ زیادہ میں زیادہ 40 میٹر ہے۔ یہ دیوار پتھروں کی لگ بھگ 45 تہوں سے ملا کر بنائی گئی ہے، جن میں سے 28 تہ زمین سے اوپر جبکہ 17 تہ زمین کے نیچے موجود ہے۔ یہ دیوار میں 4 حد سے زیادہ پرانے دروازوں کے ساتھ ساتھ کچھ نئے دروازے بھی موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ دنیا بھر کے یہودی اس دیوار پر جا کر رونا اور گڑ گڑانا اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی بھی یہودی اپنی کسی پرسنل مجبوری کی وجہ سے اس دیوار تک نہیں پہنچ پاتا تو اس کے لیے اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے 24 گھنٹے اس دیوار کے منظر کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، یعنی اب وہ یہودی دنیا کے کسی بھی کونے سے آن لائن اس دیوار کو نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ رو بھی سکتا ہے اور اپنے لیے دعا بھی کر سکتا ہے۔ وہی دوسری طرف مسلمان اس ایتہاسک دیوار کو دیوار براق کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہودیوں کی طرح مسلمان بھی اس دیوار کو بہت زیادہ پوتر یعنی مقدس مانتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے تو یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ان کی براق نام کی سواری ٹھہری تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی اس دیوار کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ دوستو، ویسے تو دوسرے دھرموں کی طرح یہودی دھرم میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، لیکن سارے کے سارے فرقے اس بات پر متفق ہے کہ بھلے ہی ہمارے دھرم کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی ہو، لیکن دھرم کا سارا دار و مدار توریت اور تالمود نام کی اس کتاب کو فالو کرنا ہے کہ جس کو یہودی دھرم میں سب سے زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودیوں کی سب سے مقدس کتاب یعنی توریت قدیم عبرانی زبان میں لکھی ہوئی ہے، اور یہودی روایتوں کے مطابق یہ 5 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ 5 پارٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔
ان کی تورات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے طوفان کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ یہودی دھرم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میری عبادت کرو گے اور میرے دیے گئے سارے حکم کو فالو کرو گے تو میں تم ان نسلوں میں بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا۔ آج بھی یہودی دھرم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ان حکموں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہودی دھرم میں مردوں کے لیے ختنہ کرنا فرض مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہودی انسان ختنہ نہیں کرتا ہے تو وہ یہودی قانون کے حساب سے یہودی نہیں رہتا ہے۔ حالانکہ آپ کو بتاتے چلے کہ اسلام میں ختنہ کو فرض نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف سنت ابراہیمی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے ختنہ کی تھی۔ یعنی یہودی لوگ بھی بالکل مسلمانوں کی طرح ہی ختنہ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں یہودیوں کی عبادت کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلے کہ یہودی دن میں 3 بار عبادت کرتے ہیں، جن میں سے صبح اور دوپہر بھی فرض ہے، جبکہ شام کی ضروری نہیں۔ لیکن اگر ایک یہودی انسان چاہے تو شام کی عبادت کو بھی اپنے اوپر واجب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی دھرم کے ماننے والے لوگ ہر ہفتے کے آخر میں لگاتار 26 گھنٹے اپنی عبادت کے لیے نکال لیتے ہیں۔ یعنی ہفتے کے آخری 26 گھنٹوں میں وہ عبادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان 26 گھنٹوں کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب جمعے کی شام میں سورج ڈھلتا ہے، اور یہ وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہفتے کی رات میں 3 ستارے نظر نہیں آ جاتے ہیں۔ یعنی جمعے کی شام سے لے کر ہفتے کی رات تک یہ لوگ لگاتار عبادت کرتے رہتے ہیں، اور اس بیچ میں یہ لوگ نہ تو پیسہ کمانے والا کوئی کام کرتے ہیں اور نہ ہی پیسوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائٹ کو بھی یہ لوگ نہیں چھیڑتے ہیں، یعنی جو لائٹ پہلے سے جل رہی ہے اس کو نہیں بجھاتے، اور جو بجھی ہوئی ہے اس کو جلانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ان 26 گھنٹوں میں ان کے گھر پر چولہا بھی نہیں جلایا جاتا۔ گاڑی جیسی چیزوں کا استعمال کرنے سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی طرح یہودی دھرم کے لوگوں کی عبادت بھی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور بنا جماعت کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جماعت کے لیے کم سے کم 10 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہودی لوگ عبادت کرتے وقت ہمیشہ اپنا چہرہ یروشلم شہر کی طرف رکھتے ہیں، جس طرح مسلمان نماز پڑھتے وقت ہمیشہ اپنا چہرہ کعبے کی طرف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عبادت کرتے وقت یہودی عورتیں مردوں سے الگ بیٹھتی ہے۔ کبھی کبھی اگر یہ دونوں ساتھ میں بیٹھتے بھی ہیں تو ان دونوں کے بیچ ایک پردہ موجود ہوتا ہے، جبکہ کبھی کبھی تو عبادت کرتے وقت یہودی عورتوں کو مردوں سے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ صبح یعنی فجر کے وقت کی جانے والی یہودیوں کی عبادت سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ لمبی مانی جاتی ہے، اور یہی دین کی وہ عبادت ہوتی ہے کہ جس میں سارے یہودی لوگ اپنے مسیحا کو یاد کرتے ہیں اور اس کی جلد سے جلد آنے کی دعا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو اب حیرانی ہوگی، آپ کو بتاتے چلے کہ یہودیوں کا یہ وہی مسیحا ہے کہ جس کو اسلام دھرم میں دجال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں اس خاص پیڑ کے بارے میں کہ جس کو یہودیوں کا پیڑ مانا جاتا ہے، اور یہودی دھرم میں اس پیڑ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک آنکڑے کے مطابق سن 2010 تک پورے اسرائیل دیش میں لگ بھگ 40 کروڑ گرکد پیڑوں کو لگا دیا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ گرکد کا پیڑ ہے۔ اس کے علاوہ اپنے دیش کے ساتھ ساتھ اسرائیل گورنمنٹ اس کو انٹرنیشنل لیول پر بھی پروموٹ کر رہی ہے، اور دنیا کے الگ الگ دیشوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ لگوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی ٹی شرٹس، مگ اور بہت ساری پرنٹیڈ چیزیں وقت وقت پر بانٹی جاتی ہے، جس پر گرکد نام کے اس پیڑ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور جس میں یہ میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ گرکد پیڑ کو زیادہ سے زیادہ لگایا جائے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر یہودی دھرم کا اس گرکد نام کے اس پیڑ سے کیا رشتہ ہے، اور آخر یہودی لوگ اس پیڑ کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو گرکد پیڑ کا پہلا ذکر اسلامی تاریخ میں گرکد کا پہلا ذکر ہجرت کے فوراً بعد ملتا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی حضرت
اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کے لیے جس جگہ کو چنا وہ بقیع الغرقد کہلاتی تھی۔ بقیع اس زمین کو کہتے ہیں جس میں پیڑوں یا پودوں کی جڑیں باقی رہ جائیں، اور اس جگہ پہلے گرکد کی جھاڑیاں تھی۔ یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پایا۔ بعد میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور صاحبزادے حضرت ابراہیم اور کئی صحابہ اکرام اسی جگہ سپرد خاک کیے گئے۔ جب مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے خیبر میں بھی اسی پیڑ کو لگا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان پیڑوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق و شام میں بسا دیا گیا، اور خیبر کی زمینوں کے بدلے انہیں دوسری جگہوں پر زمینیں دے دی گئیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس پیڑ کا عرب سے پوری طرح صفایا ہو گیا تھا، لیکن پھر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان جگہوں پر غرقد کی کھیتی کروانے کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر غرقد کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ یعنی یہ غرقد جو پیڑ ہے اس کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا، جبکہ قرآن و حدیث میں شجرکاری یعنی پیڑ پودے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی پیڑ لگائے یا کھیتی باڑی کرے تو اس میں پرندے، انسان اور جانور کھا لے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سپاہیوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ راستے میں کسی بھی پیڑ یا کھیت کھلیہان کو نہ کاٹا جائے اور نہ نقصان پہنچایا جائے۔ پیڑ لگانے کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غرقد پیڑ کے کاٹنے کو حکم کیوں دیا؟ دراصل یہ پیڑ یہودیوں کا پاسبان ہے اور قرب قیامت میں اس پیڑ کا ایک اہم رول ہوگا۔ لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا پیڑ کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا پیڑ کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ اور وہی یہ غرقد کا جو پیڑ ہوگا مسلمانوں کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپے ہے اور آؤ اسے قتل کر دو، وہ ایسا نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہود کے پیڑوں میں سے ایک پیڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے غرقد کے پیڑ کو یہودیوں کا پیڑ اور گونگا پیڑ اور دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے۔ اس پیڑ کو عیسائی کتابوں میں خاص کر انجیل میں شیطانی طاقتوں کا پیڑ بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی غرقد پیڑ کی حقیقت اور یہ تھا یہودیوں کی اس دیوار کا سچ اور یہودیوں کا اتہاس۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہے تبھی آپ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔